السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 سے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ محاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ اس کے بعد اس آیت کریمہ کی مختصر سی تشریح بھی کریں گے۔ اس سے پہلے الحمدللہ ہمارے 2 سپارے تفسیر کے ساتھ مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے الگ سے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بھی بنا رکھی ہے۔ آج انشاءاللہ ہمارا 3 پارہ چل رہا ہے، تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ لا الہ نہیں معبود الا ہو سوائے اس کے، الحی زندہ، القیوم تھامنے والا، لا تأخذہ نہ اسے آتی ہے، سنۃ اونگ، ولا اور نہ، نوم نیند، لہو اسی کا ہے، ما جو، فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو، فی الارض زمین میں، من ذا کون جو، الذی وہ جو، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا مگر، باذنہ اس کی اجازت سے، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، بین ایدیہم ان کے سامنے، وما اور جو، خلفہم ان کے پیچھے، ولا اور نہیں، یحیطون وہ احاطہ کرتے ہیں، بشیء کسی چیز کا، من سے، علمہ اس کا علم، الا مگر، بما شاء جتنا وہ چاہے، وسع سما لیا، کرسیہ اس کی کرسی، السماوات سماء ان کی جمع ہے معنی آسمان، والارض اور زمین، ولا اور نہیں، یعودہ تھکاتی اس کو، حفظہما ان کی حفاظت، وہو اور وہ، العلی بلند مرتبہ، العظیم عظمت والا۔ اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی سدا زندہ ہے، الحی جو سدا زندہ ہے، القیوم جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے، لا تأخذہ سنۃ جسے نہ اونگ آتی ہے، ولا نوم اور نہ نیند، لہ ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات خوب جانتا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے، الا بما شاء مگر جسے وہ چاہے، وسع کرسیہ السماوات والارض اس کی کرسی نے آسمانوں اور سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، ولا یعودہ حفظہما اور نہیں تھکاتی ہے اس کو، حفظہما زمین و آسمان کی حفاظت، وہو العلی العظیم اور وہ بلند مرتبہ، العظیم صاحب عظمت ہے۔
اور وہ بڑا عالی مقام صاحب عظمت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس آیت کریمہ کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین کی توحید ذاتی و صفاتی کا واضح اور روشن ترین بیان ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا، ان اعظم آیت فی القرآن آیت الکرسی، کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم الشان آیت آیت الکرسی ہے۔ احادیث مبارکہ کی اس آیت کریمہ میں بڑے فضائل مذکور ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک آیت الکرسی کے بارے میں ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے فوت ہو جانے کے بعد، اس کے مر جانے کے بعد جنت میں داخل ہونے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اب اس عظیم الشان آیت کی مختصر سی تشریح ملاحظہ ہو۔ اللہ ذات باری کا علم نام ہے، اور یہ لفظ اللہ ان تمام صفات کا جامع ہے جو متعدد صفاتی ناموں میں الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے، صرف وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں جس کی عبادت کی جا سکے یا جو عبادت کے لائق ہو۔ الحی، جو زندہ ہے، یعنی جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، موت اور فنا کے نقص سے بہت پاک اور نہایت بلند ہے۔ القیوم، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا مفہوم بیان کرنے کے لیے مختلف تعبیریں اختیار کی گئی ہیں، لیکن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو عبارت منقول ہے وہ زیادہ جامع معلوم ہوتی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ القیوم یعنی وہ ہستی جو کائنات کی ہر چیز کی تخلیق، نشو و نما اور بقا کی تدبیر فرمانے والی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ پہلے اس کی صفات کمال کا بیان تھا، اب جملہ نقائص سے، جملہ عیبوں سے، کمیوں اور کمزوریوں خامیوں سے اللہ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے۔ یعنی کہ اس کی قیومیت کا تعلق ہر چیز سے ہر وقت ایک طرح کا ہے۔ یہ اونگتا نہیں کہ اس وقت اس کی قیومیت کمزور ہو جائے، وہ سوتا نہیں کہ یہ تعلق منقطع ہو جائے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی سب اسی کا ہے۔ یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز، نوری ہو یا خاکی، قیمتی ہو یا حقیر، سب کے گلے میں بلا استثناء اس کی بندگی کا طوق آویزاں ہیں۔ پھر کون ہے جو اس کی ہمسری کا تصور، جو اس کی ہمسری کا دعویٰ کرے، جو اس کی برابری کا دعویٰ کرے، یا کسی کو اس کا ہمسر خیال کرے، اس کے برابر خیال کرے؟ صرف وہی اللہ ہے، باقی سارے اس کے بندے، اس کے مملوک، اس کے تابع فرمان ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ یہاں ایک قاعدہ بیان کر دیا گیا کہ ہر شخص کو، ہر کسی کو بارگاہ ذوالجلال میں لب کشائی اور شفاعت کی طاقت نہیں ہوگی، بلکہ وہی شفاعت کر سکے گا جس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ہوگی۔ بتانا یہ ہے کہ اے کافرو، اے کفار و مشرکین، کہ قیامت کے دن صرف وہی شفاعت کر سکے گا جس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ہوگی، اور تمہارے ان بتوں کو تو کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر تم کیوں ان سے یہ فضول امیدیں لگائے بیٹھے ہو کہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گی؟ الا باذنہ ہی سے یہ واضح کر دیا گیا کہ وہ محبوب مقبول بندگان خدا ضرور شفاعت کریں گے جن اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت مرحمت ہوگی، اجازت عطا کی جائے گی،
اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والے اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جو اس روز مقام محمود کے منصب رفیع پہ متمکن ہوں گے، فائز ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ کرسی سے متعددی مفسرین کرام نے کرسی کے متعدد اقوال نقل فرمائے ہیں، لیکن ان اقوال میں علامہ ابن جریر نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول پسند فرمایا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ کرسی سے مراد اللہ رب العالمین کا علم ہے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا، اللہم انفعنی بالقرآن العظیم ورفعنی بالآیات والذکر الحکیم، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔